बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। मैं हूं हमजा तारिक और मैं हूं आपके साथ सैयदा इकरा बुखारी। उम्मीद करते हैं आपका वीकेंड बहुत अच्छा और बड़ा ज़बरदस्त गुजरा होगा और बड़े खुशगवार मूड में आज आप हफ्ते के पहले दिन का आगाज़ करेंगे, अपने काम पर जाएंगे और जिस तरह हम लोग भी इंजॉय करें। वैसे ऐसा होता है? वैसे ऐसा होता नहीं है वीकेंड अच्छा गुजरता है लेकिन अगले दिन आने का दिल नहीं कर रहा होता, लेकिन हमें अच्छे एक मूड के साथ रिफ्रेशिंग फेस को लेकर, स्माइली फेस को लेकर अपने काम पर जाना चाहिए और खुशगवार माहौल में काम करना चाहिए, क्योंकि आपने वीकेंड गुजारा होता है। तो वीकेंड के बाद आपको जो है पहला वीकडे होता है, आपने काम पे जाना होता है, अच्छे से करना चाहिए, कोशिश तो ज़रूर करनी चाहिए। हम पूरी ज़िंदगी वैसे कोशिश करते रहते हैं कि छुट्टी के जो अगला वाला दिन होता है ना, उस दिन हम किसी तरह से फ्रेश नज़र आ रहे हों, किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हो कि हम बहुत इंजॉय कर रहे हैं काम पे जाते हुए। हम उम्मीद करते हैं कि जो वीकेंड पे जो लोग बाहर भी निकले होंगे, कहीं शॉपिंग वगैरह के लिए या फूड पॉइंट पे कहीं गए होंगे, तो SOPs का तो ख्याल रखा ही होगा, क्योंकि वैसे अगर घरों की बात की जाए तो अब एक रिसर्च हुई है जर्मनी में हमजा, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि जो पालतू जानवर हैं उनसे भी कोविड फैल सकता है और बहुत ज़्यादा फैल सकता है। उसकी वजह यह कि जो पालतू जानवर हैं वो अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं इसके जर्म्स। और फिर तो बिल्कुल ऐसी है, इसमें यही कहा गया है रिसर्च के अंदर कि आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। ख़ास तौर पर जिस पालतू जानवर की बात की गई है वो पालतू बिल्ली की बात की गई है। उन्होंने कहा है कि वो आपके बिस्तर पे, क्योंकि अक्सर लोगों की आदत होती है बिल्ली को साथ लेना, सोते वक्त भी वो उनके साथ होती है, बिस्तर पर भी होती है, तो बहुत ज़्यादा ख़तरा हो भी सकता है कि वो अपनी बॉडी पर कैरी कर सकते हैं पालतू जानवर, और हो सकता है कि जब आप उनको टच कर रहे हों तो उस वक्त वो आप तक मुंतकिल हो जाए वायरस। तो आपको बहुत ज़्यादा एहतियात बरतनी है। पालतू जानवरों के हवाले से भी ये रिसर्च सामने आई है, तो वो हमने ज़रूरी समझा कि आपके साथ शेयर कर दी जाए, ताकि आप अगर एहतियात बरत सकते हैं तो ज़रूर बरतिए। क्योंकि हमजा बहुत सारे लोग होते हैं जिन्होंने घर में पालतू जानवर के तौर पर बिल्ली को रखा होता है और बिल्ली से बहुत ज़्यादा प्यार भी होता है, क्योंकि उसकी शरारतें जो ऐसी होती हैं कि वो बच्चों की तरह शरारतें करती है, और फिर बच्चे जो लोग हैं ना, ख़ास तौर पर जो बच्चे घरों में होते हैं, वो अपने साथ उसको पकड़ पकड़ के घूमते फिरते हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे में बहुत एहतियात करने की ज़रूरत है जब कोविड वायरस इतना ज़्यादा पालतू जानवर एक फैमिली मेंबर की हैसियत रखता है उस घर के अंदर, अगर आप देखें तो। खैर, अब ये रिसर्च सामने आई है, हमने आपसे शेयर भी कर दी है, तो आप इस पे एहतियात ज़रूर कीजिएगा, एहतियात बरतिएगा। साथ अगर हम हिस्टोरिकल बात करें, तारीख़ी एक बात करें, तो 5 जुलाई बड़ा अहम दिन है पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर। 1977 में 5 जुलाई को जनरल ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाया था और एक मुंतखब हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, घर भेज दिया था, और उसके बाद के जो वाक़यात हैं वो हम सब जानते हैं। लेकिन 5 जुलाई 1977 से लेके आज तक का वक्त हमारे सियासतदानों के लिए समझने के लिए कितना अहम है। क्या नागुज़ीर था वो मार्शल लॉ, या फिर उसको रोका जा सकता था? ये एक क्वेश्चन है जो आज तक चलता आ रहा है। अब इसके ऊपर ज़्यादा सियासतदानों को सोचने की ही ज़रूरत है। बहुत कुछ सीखा जा सकता है अपने माजी से। खैर, हम कोरोना केसेस की बात करेंगे जो अब बढ़ते चले जा रहे हैं, और हमने सुख का सांस तो लिया था, मगर माहिरीन सेहत ने एक बार फिर अब ख़तरे की घंटी बजा दी है। डाउ यूनिवर्सिटी की बात करें तो माहिरीन तिब का कहना है कि ईद उल अज़हा पर कोविड-19 की चौथी लहर जो है वो ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। और चौथी लहर कहा जा रहा है कि जुलाई के अख्ताम पर नमूदार हो सकती है। माहिरीन के मुताबिक डेल्टा वेरिएंट में तेज़ी से फैलने की सलाहियत भी मौजूद है और इंसानी जिस्म में अपनी नशोनुमा भी बहुत तेज़ी से करता है। इससे महफूज रहने के लिए मुसलसल आपको मास्क का इस्तेमाल करना है और अपने आप को वैक्सीनेट लाजमी करवा लें, क्योंकि ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा पर जिस तरह से हम लोगों को में ट्रेंड्स होते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलते जुलते हैं, तो ऐसी चीज़ों में आप लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का भी बहुत ज़्यादा ख्याल। अच्छा, ख़ास तौर पर मुकम्मल वैक्सीनेशन का जिक्र हो रहा है। मुकम्मल वैक्सीनेशन का जिक्र इसलिए हो रहा है, बात इसलिए की जा रही है कि अगर आपने पहली डोज़ लगवा ली है और आपने ऐसी वैक्सीन लगवाई है जिसकी 2 डोजेज़ हैं, तो वक्त आने पर दूसरी डोज़ भी लाजमी लगवाएं। बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पहली डोज़ तो लगवाई है लेकिन दूसरी डोज़ लगवाने के लिए वो गए ही नहीं है, इसलिए मुकम्मल वैक्सीनेशन का अब एक लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया जा रहा है। खैर, बाहर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए एक अच्छी खबर है कि मुल्क भर के मुंतखब करदा वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मॉडर्ना वैक्सीन आज से मौजूद होगी। बिल्कुल ऐसे ही, और NCOC की जानिब से ये बात सामने आई है
کہ یورپ، سعودی عرب، امریکہ سمیت بیرون ملک جانے والوں کو مڈرنا ویکسین لگائی جائے گی۔ اگر ملک بھر کی بات کی جائے 37 شہروں میں 49 سینٹرز پر ماڈرنا ویکسین لگائی جا رہی ہے، جبکہ اگر چین کی بات کریں تو وہاں سے سائنوفارم ویکسین کی مزید 7 لاکھ ڈوزز بھی پاکستان پہنچ گئی ہیں۔ ہاں جی، اور 4 روز کے اندر مختلف کھیپوں کی صورت میں چین سے سائنوفارم اور سائنوویک کی 20 لاکھ ڈوزز پاکستان پہنچائی جا رہی ہیں، اور یہی ذرائع وزارت صحت بتا رہے ہیں کہ رواں ماہ ایسٹرازینیکا ویکسین کی ڈوزز آنا بھی متوقع ہے۔ پاکستان میں لگائی جانے والی کرونا ویکسین کی تعداد اگر بات کر لی جائے تو 1.70 کروڑ سے زائد ہو چکی ہے۔ ہم خدشے کی بات کر رہے ہیں کہ چوتھی لہر کا خدشہ ہے، تو آج کی اگر بات کر لیں گزشتہ 24 گھنٹے کا جو ہمارے ساتھ ڈیٹا شیئر کیا گیا NCOC کی جانب سے، تو 2.97% جو ہے مثبت کرونا کیسز کی شرح رہی ہے۔ کراچی اور حیدرآباد میں خاص طور پر یہ شرح بہت زیادہ دیکھنے میں آئی ہے، یعنی کہ ابھی بھی ہم لوگوں کو جس طرح سے فورس ویو کا کہا جا رہا ہے تو اس سے ہم لوگوں کو خطرہ ہے، تو ہمیں اپنی احتیاط کرنی ہوگی۔ اس ساری صورتحال پہ ہم بات کر لیتے ہیں۔ ڈاکٹر کیسر سجاد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب، اوورسیز پاکستانیوں کو کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک ریکگنائز ہی نہیں کر پا رہے بین الاقوامی سطح پر کہ ویکسین کی دستیابی میں مشکلات پیش آ رہی ہیں انہیں، اس کے لیے حکومت کو کیا حکمت عملی اپنانی چاہیے کہ اس طرح جس طرح سے جو ویکسین باہر کہا جا رہا ہے کہ لگانی چاہیے ان لوگوں کو، وہ لگوا سکیں وہ لوگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ WHO نے جن ویکسینز کو ریکگنائز کیا ہے وہ تمام ویکسینز کو ایک نوٹیفیکیشن جاری کرے تمام ملکوں کے لیے کہ جو ویکسین WHO ایکسیپٹ کر چکی ہے، ریکگنائز کر چکی ہے، وہ ویکسین تمام ملکوں میں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے۔ اور اس سلسلے میں میں نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے ایک خط لکھا ہے، میں نے ایز اے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس کو، جو کہ ڈائریکٹر جنرل ہیں WHO کو، اور ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ یہ آپ وہ ویکسین جو WHO نے ریکگنائز کیا ہے وہ تمام ملکوں میں ایکسیپٹیبل ہونا چاہیے دنیا کی کسی جگہ پہ۔ اور میں گورنمنٹ سے بھی میں نے ریکویسٹ کی ہے کہ گورنمنٹ کی سطح پہ بھی جو ہے WHO کو کہا جائے اور ان سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس طرح کے اقدامات اٹھائے جائیں، تاکہ تمام ملک، چونکہ WHO ہی ساری چیزیں ہمیں گائیڈ کرتا ہے، ہمیں بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے صحت کے حوالے سے، تو اب تمام ملک اس کو فالو کرتے ہیں اور تمام ملک اس کی بات کو مانیں گے، تو یہ بہت ایشو ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ ویکسین کی اویلیبلٹی آپ نے، میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں پاکستان میں جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ تمام ویکسینز کی اویلیبلٹی کو انشور کرے، تاکہ لوگ جو ہے اپنا مائنڈ بناتے ہیں، اور جب سینٹر پہ جاتے ہیں ان کو ویکسین نہیں ملتی ہے تو وہ بہت زیادہ مایوس ہوتے ہیں۔ اور ابھی میں سن رہا تھا آپ نے جو بات کی سیکنڈ ڈوز کی اور کمپلیٹ ویکسینیشن کرانے کی، بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، اور اس میں سمجھتا ہوں کہ عوام سے زیادہ حکمران جو ہیں یا ہمارے جو سینٹرز ہیں وہ ذمہ دار ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں نے مجھے بتایا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں گیا ہوں سینٹر پہ اور میرا دوسرا ڈوز ڈیو تھا، سائنوویک یا سائنوفارم ڈیو تھا، تو انہوں نے کہا جی ابھی ویکسین ہے نہیں، آپ بعد میں آئے گا۔ تو یہ اس طرح سے اگر لوگوں کو یہ کہنا شروع کر دیں گے، پھر لوگ یہ شش و پنج میں رہتے ہیں کہ جی کیا ڈاکٹر صاحب ہم دیر سے اگر ہمیں ویکسین لگے گی سیکنڈ ڈوز تو کیا وہ افیکٹو ہوگا بھی کہ نہیں ہوگا۔ تو یہ ان تمام باتوں سے بچنے کے لیے، اور ہم چونکہ لوگوں کو ریکویسٹ کر رہے ہیں، لوگوں کو کنونس ہیں ہم ویکسین لگائیں گے اتنا ہمارا فائدہ ہے، اور لوگ اس بات کو سمجھ بھی رہے ہیں۔ اب لوگوں نے کوشش کی ہے کہ لوگ جا بھی رہے ہیں سینٹر میں کہ ویکسین لگا لیں، لیکن پچھلے دنوں جو کچھ کمی آئی تھی اس کی وجہ سے لوگ دوبارہ جو ہے وہ ڈپریس ہوئے ہیں، اور آپ درست کہہ رہے ہیں، شش و پنج کا شکار ہیں عوام تھوڑے سے پریشان ہیں کہ اب کیا ہونا چاہیے۔ دورانیہ بھی دوسرے ڈوز کا چونکہ بڑھا دیا گیا، اس سے بھی خاصی کنفیوژن ہے۔ ڈاکٹر صاحب، چوتھی لہر کی اب بات ہو رہی ہے، اس کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسد عمر صاحب نے آج سے 10 روز پہلے اس خدشہ جو ہے یہ ظاہر کیا تھا، اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز جو مطلب کہ 2 پوائنٹ سے نیچے آ گیا تھا، اب 2% سے اوپر جاتا ہوا 2.97، تقریباً 3% مثبت کیسز کی شرح ہو چکی ہے۔ ہم آگے عید الاضحیٰ کو بھی آتا ہوا دیکھ رہے ہیں، مویشی منڈیاں لگ جاتی ہیں، اب کیا خطرہ ہے، اس سے کیسے نمٹنا چاہیے ہمیں؟ دیکھیں، آپ نے کہا ہے کہ اسد عمر صاحب نے 10 دن پہلے کہا تھا، اور میں نے آپ کے چینل پہ اور دوسرے چینل پہ
تقریباً 25 سے 26 دن پہلے یہ بتا دیا تھا کہ چونکہ حکومت ساری چیزیں گریجولی سب کھول رہی ہیں، اور چونکہ حکومت پہ پریشر بھی بہت تھا تاجروں کا، شادی ہالز کا اور دوسری چیزوں کا، اور میں کل ایک شادی میں گیا تھا اور میں نے دیکھا یہ ہے کہ وہاں مجھے نہیں لگا کہ جی کورونا ہمارے ملک میں ہے، اور میں سمجھتا ہوں، اور یہ بات میں نے 25-26 دن پہلے کہی تھی کہ چوتھی ویوز جو ہے وہ ہمارے یہاں آ سکتی ہے، اور جولائی کے آخری ہفتوں میں یا اگست کے فرسٹ ویک میں اس کے چانسز ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے، آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، آپ کے ناظرین نے بھی دیکھا ہوگا کہ مجھے کہیں پر بھی ایس او پیز کو فالو کرتے ہوئے لوگ نظر نہیں آ رہے۔ میں اگر کسی جگہ چلا جاتا ہوں تو میں واحد آدمی شاید ہوتا ہوں یا ایک آدھ اور لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے ماسک لگایا ہوا ہوتا ہے، ادروائز میجورٹی لوگ ماسک نہیں لگاتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اب تو 1% ہو گیا ہے، 1.5 رہ گیا ہے، بہت کم ڈاکٹر صاحب کیسز ہیں، کورونا تو ختم ہو رہا ہے۔ جب یہ ٹیلی ویژن پہ بار بار میڈیا پہ چلتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ یہ کورونا ختم ہو گیا، اور وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایس او پیز کو فالو نہیں کرتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں شک ہے اور ہمیں بہت زیادہ فیئر ہے، ڈر ہے کہ جو خدا نہ خواستہ جو ڈیلٹا وائرس ہے، جو انڈین ویریئنٹ ہے، یہ بہت زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، خدا نہ خواستہ، کہ جس نے تباہی مچائی انڈیا کے اندر۔ اگر خدا نہ خواستہ اگر ایسا ہوا، اور لوگوں کو چاہیے کہ عید سے پہلے ہمارا جو ایک شبہ مجھے ایک یہ بھی ہے کہ عید سے پہلے کہیں یہ ساری چیزیں بند نہ ہو جائے، حکومت ساری چیزیں نہ بند کر دے۔ ڈاکٹر صاحب، جس طرح سے آپ یہ خطرہ محسوس کریں، لیکن اگر ہم دیکھیں کرنٹ سینیریو جو ہے، جس طرح سے لوگوں کی طرف سے احتیاط نہیں برتی جا رہی ہے، تو ایسے میں حکومت کو دوبارہ سے کیا سخت اقدام کرنے کی ضرورت ہے؟ کیونکہ ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جا رہا عوام کی جانب سے، وہ ایزی ہو گئے کہ شاید اب شرح کم ہو رہی ہے تو اس وجہ سے اب وہ ایس او پیز کا خیال نہیں کر پا رہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں، گورنمنٹ کو دوبارہ سے سختیاں کرنی چاہیے، دوبارہ سے اس طرح سے سختی کر کے تو لوگوں کو امپلیمنٹ کروانا چاہیے اس چیز کے اوپر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ جو حکومت نے شاید بہت جلدی سب چیزیں کھول دی ہیں، اب مجبوری بھی تھی حکومت کی، لیکن جب اگر آپ نے کھول دیا ہے تو آپ کو کم از کم مانیٹرنگ کرنی چاہیے سخت طریقے سے۔ جس طرح میں نے ابھی ایک مثال شادی ہال کی دی ہے، اس طرح سے لوگ جائیں اور اس کو جا کر بند کر دیں اس کو، تاکہ اگر آپ سخت کریں گے، ایس او پیز پہ سختی لائیں گے تو لوگ پھر ڈریں گے۔ دیکھیں، باہر کے ملک میں ڈیٹرنس ہے، لوگوں کے اوپر بہت زیادہ فائن کیے جاتے ہیں۔ آپ کے بھی سب کے فیملی باہر رہتے ہیں، پوچھیں ان لوگوں سے کہ ان کو یہ سعودی عرب میں دیکھیں 15,000 ریال جو ہے وہ فائن ہوتا ہے اگر آپ ماسک نہیں لگاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جب تک سختی نہیں ہوگی تو آپ یہ بیماریاں آپ کے یہاں آتی رہیں گی۔ میں جو ویوز کی بات کرتا ہوں، ایکچولی ویوز کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نمبر آف کیسز کم ہو جاتے ہیں اور پھر آپ کی غلط حرکتوں کی وجہ سے اور پھر اس کی نمبر آف کیسز انکریز کر جاتے ہیں، اور پھر لوگ جو ہے وہ پھر کافی لوگ انتقال بھی کر جاتے ہیں۔ اور اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو پھر چاہیے کہ اگر لوگ ایس او پیز کو فالو نہیں کریں، لوگوں کو چاہیے کہ ویکسینیٹ کرائیں جلد سے جلد۔ عید سے پہلے اگر جتنی جلدی اگر عید سے پہلے لوگ اپنے رشتہ داروں کو، اپنے گھر والوں کو، جو ورکرز آپ کے یہاں کام کرتے ہیں، جو آپ کے یہاں فیکٹری میں ہیں، گھروں پہ ہیں، دکانوں پہ کرتے ہیں، سب کو آپ ویکسینیٹ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہماری بچت ہو سکے گی۔ ادروائز اللہ نہ کرے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ غلط ثابت ہو جائے، لیکن کم از کم اگر ہم کوشش نہیں کریں گے تو یقیناً ہم مصیبت میں پھنس سکتے ہیں۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کو بہت کلوزلی وہ ویژولائز کرنا چاہیے، مانیٹرنگ کرنا چاہیے کہ اگر آپ ایس او پیز کو فالو نہیں کرا سکتے ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ پابندی لگائیں اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہماری پرو ایکٹیو اپروچ ہونی چاہیے، نہ کہ ری ایکٹیو اپروچ ہو۔ سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سر، بہت شکریہ آپ کا سبسستان کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ بہت زیادہ اہم ہے کہ ہم خود کو ویکسینیٹ کروائیں اور ایس او پیز کا خیال اب پھر سے ذرا زیادہ کر دیں۔ بار بار کہا جاتا ہے کیونکہ فورتھ ویو کا جس طرح سے کہا جا رہا ہے خدشہ، اور خاص طور پر حمزہ اگر ڈیلٹا ویریئنٹ کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ اس کے ٹرانسمیشن کے جو ہے ہائی چانسز ہوتے ہیں، تو پھر اس میں آپ کو احتیاط کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اچھا، آگے بڑھتے ہیں، بات کر لیتے ہیں۔ امریکہ 2 دہائیوں تک تقریباً افغانستان میں معصوم شہریوں کا خون بہانے کے بعد اب وہاں سے بھاگ رہا ہے، اور واشنگٹن نے اگست کے آخر تک اپنی فوجیں ملک سے واپس بلانے کا عمل مکمل کرنے کا اعلان بھی کیا تھا۔ اور اس دوران افغانستان کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں
کہ روز بروز بگڑتی چلی جا رہی ہے. اور حمزہ دوسری جانب اگر طالبان کی بات کی جائے تو تیز رفتار پیش قدمی ان کی جانب سے جاری ہے، جبکہ افغان فورسز جو ہیں طالبان کے آگے بے بس دکھائی دے رہے ہیں ہمیں. اور میڈیا رپورٹس جو کہ سامنے آ رہی ہیں ان کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ طالبان نے افغانستان کے مزید 13 ایسے اضلاع ہیں جن پر قبضہ کر لیا، اور آثار بتا رہے ہیں کہ افغانستان ایک بار پھر سے خانہ جنگی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے. اچھا، دوسری جانب اگر بات کریں، امریکی فوج کے انخلاء کے بعد افغان شہریوں کو مایوسی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے، اور کابل میں عام آدمی خاصا خوف کا شکار ہے. ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان کابل سے کم و بیش 4 گھنٹے کے فاصلے پر علاقہ ہے وہاں پر موجود ہیں، اور افغانستان کی صورتحال پر عالمی برادری اور پاکستان میں بھی اس وقت سخت تشویش پائی جا رہی ہے. اگر حمزہ ماضی کی ہم سچویشن کو دیکھیں تو وہاں پر بھی تب بھی یہی تھا کہ افغانستان میں جو حالات ہیں جب بھی کسی کروٹ لیتے ہیں اس کے اثرات جو ہیں پاکستان پر تو ضرور مرتب ہوتے ہیں. اور پاکستان کے لیے جو سب سے بڑی فکر کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ملک کی اندرونی سیکیورٹی کی صورتحال جو اس وقت کافی خاصی پریشان کن ہے کہ اس کے اوپر مسائل کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے. اس حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مطلب وزیر اعظم نے بڑا دو ٹوک موقف جو ہے اپنایا اڈوں کے حوالے سے. امریکہ کو جو ہے بڑا کلیئر پاکستان کا جو نیریٹو ہے، پاکستان کا موقف ہے وہ بتا دیا گیا ہے. پھر جس طرح سے اپوزیشن اور حکومت خاص طور پر ایک ہی پیج پر ہے، قومی سلامتی کا معاملہ ہے، تو یہ بڑی اچھی بات ہے. عسکری قیادت کی جانب سے ہم نے دیکھا کہ وہ بریفنگ بھی دی گئی تھی اور اس میں اپوزیشن نے شرکت کی تھی باقاعدہ، اور اپوزیشن نے یہی کہا تھا کہ قومی سلامتی کا معاملہ جو ہے وہ سیاست سے بالکل ہٹ کر ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اسی ساری صورتحال پہ ہم بات کرتے ہیں. افغان امور کے ماہر اور سابق سفیر وزیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ایاز وزیر صاحب. کہا تو جا رہا ہے کہ افغانستان سول وار کے دہانے پر کھڑا ہے، ایسے میں کیا طالبان کابل تک بھی پہنچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیے، طالبان پہنچ تو سکتے ہیں لیکن کابل کو ٹیک اوور کرنا ایک تو مشکل ہے، اور دوسرا پھر اس کو صرف ٹیک اوور کرنا بھی تو نہیں، پھر اس کو چلانا بھی تو ہے، انتظام بھی کرنا ہوگا، گورننس بھی کرنی ہوگی. تو اتنی جلدی اگر ٹیک اوور کر لے تو میرا خیال ہے یہ تو ایک میریکل ہوگا، لیکن اتنی جلدی نہیں ہو سکے گا. وہاں پہ بھی حکومت ہے، اس کے فورسز ہے، تو اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑا وقت لگے گا. ٹھیک. ایاز وزیر صاحب یہ بتائیے گا، جب بھی انریسٹ ہم دیکھتے ہیں افغانستان کے اندر، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو تمام اثرات ہیں وہ پاکستان پر بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں. پاکستان کو کیا نتائج بھگتنے پڑ سکتے ہیں جو افغانستان میں سول وار کے جو اس وقت حالات ہیں؟ دیکھیے، اللہ نہ کرے وہاں پہ یہ سچویشن آ جائے، اس سے پہلے اللہ کرے ان کو سمجھ آ جائے، طالبان کو بھی اور اشرف غنی صاحب کی حکومت کو بھی، کہ آپس میں مل بیٹھ کے ایک متفقہ حکومت درمیان میں لے آئے تو تب امن آ جائے گا افغانستان کے اندر. ورنہ اگر سول وار ہو جائے تو پھر تو ظاہر بات ہے سب نیبرز پہ اثر ہوگا، لیکن زیادہ تر اس کا اثر ہمارے اوپر ہوگا. پھر سب سے پہلا پرابلم تو ہمارے لیے وہاں سے مہاجرین کے آنے کا ہوگا. ہم نے باڑ تو لگا لیا بارڈر پہ، ہمارے ماشاءاللہ آرمڈ فورسز بھی وہاں پہ ہیں، لیکن یہ ریفیوجی والا سلسلہ جو ہے یہ بہت ہی سینسیٹیو ہے. اس پہ پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے اور بین الاقوامی قوانین بھی ہے کہ ایسی سچویشن میں آپ اس کو طاقت کے زور پہ روک نہیں سکتے، اور ایسے لوگوں کو سر چھپانے کے لیے جگہ دینی پڑتی ہے، کیونکہ ان کو جان کا خطرہ ہے، اور جان کے خطرے سے بچنے کے لیے جہاں پناہ ملتی ہے ان کو پناہ دینی پڑتی ہے. تو اب ہمارے لیے کرنے کا کام یہ ہے کہ ابھی سے ہم طے کر لیں کہ ایسی سچویشن میں پھر ہم افغان مہاجرین اگر ادھر آ گئے تو ہم کیا کریں گے. کسی ایک علاقے میں ان کو روک کے رکھیں گے کہ آپ یہاں پہ رہے، اس سے آگے پاکستان میں نہ آئے، جیسے ایران نے کیا تھا جب پہلی مرتبہ افغانستان سے ہجرت لوگوں نے وہاں بھی کی. تو ہم نے تو یہاں پاکستان میں ان کو کھلی چھٹی دے دی، جہاں جانا چاہے رہنا چاہے وہ رہ سکتے ہیں، لیکن ایران نے ان کو ایک جگہ پہ روکے رکھا، انڈر کنٹرول رکھا. ان کی اجازت سے وہ اس کیمپ سے نکل سکتے تھے یا آ سکتے تھے. تو ایسی سچویشن میرا خیال ہے ہم ابھی سے بندوبست کر لیں، یو این کے ساتھ بات کر لیں کہ انتظامات پہلے سے ہو. ورنہ یہ اگر خدا نخواستہ ہو جائے پھر نہ اس وقت ہمارے روکنے کی بس چلے گی، نہ کوئی سنے گا، ساری دنیا کا فوکس پہ ادھر ہو جائے گا. معمولی سی بھی کسی کو وہاں پہ طاقت کے ذریعے زحمت پہنچی تو
तो लोग कहेंगे कि देखे पीछे से वो मरने से भागे आए हैं और यहाँ पे उनके साथ ये जुल्म हो रहा है। तो वी हैव टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल और इंतज़ाम अभी से करना है कि खुदा न खास्ता ऐसी सिचुएशन हो तो हम कैसे हैंडल करेंगे। अच्छा अयाज वज़ीर साहब, जिस तरह से हम अगर करंट सिचुएशन की बात करें अफगानिस्तान की, क्या अब भी कोई सियासी हल है? और अगर बात की जाए हमारा हमसाया मुल्क है तो पाकिस्तान को इसमें क्या किरदार अदा करना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि चूंकि इस जंग का ज़्यादातर इफेक्ट हमारे ऊपर होगा, अल्लाह न करे अगर सिविल वार हो जाए तो न सिर्फ अफगान रेफिज जाएंगे, वो सिविल वार भी आपके मुल्क तक फैल सकता है। तो ऐसी सूरत में बाकी सब दुनिया से ज़्यादा फिक्र हमें करनी चाहिए। अमेरिका तो बहुत दूर बैठा है, उन्होंने अपने फोर्सेस भी ले लिए, बाकी बड़ी ताकतें भी बाहर है। अगर ज़्यादा असर पड़ेगा इस लड़ाई का हमारे ऊपर होगा, तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर ये और भी ज़रूरी है कि हम कैमरे से हट के, मीडिया से हट के ऑन द क्वाइट सीरियस एफर्ट कर ले कि दोनों फरीकैन को राज़ी करवा लें, उनसे बात कर ले कि भाई आपस में मिल बैठ के कोई रास्ता निकालो, क्योंकि अकेले में हुकूमत अगर अशरफ गनी साहब करे वो भी अफगान लोगों को मंजूर नहीं है, क्यों तालिबान उनके खिलाफ लड़ रहे हैं। और अगर तालिबान ताकत के बलबूते पे ले ले ठीक है तो वो भी अफगान कौम को भी मंजूर नहीं होगा। और हमने भी ऐलान कर लिया कि ताकत में कोई भी काबुल को ले ले उसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। अमेरिका ने भी कह दिया। तो अगर तालिबान ऐसी सिचुएशन में आते हैं तो फिर दुनिया की रिकॉग्निशन मुश्किल उनके लिए हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ये भी बताइएगा कि अफगानिस्तान में ऑपरेशन के लिए जो पाकिस्तान पर अड्डे फराहम करने का दबाव था, पाकिस्तान ने तो बड़ा क्लियर कर दिया, लेकिन क्या आप समझते हैं ये दबाव मौजूद रहेगा? और ऐसी सूरत हाल में पाकिस्तान को क्या अपने मौक़िफ़ पर ही कायम रहना चाहिए और दबाव को बर्दाश्त ही करना होगा? जहाँ तक अड्डे का ताल्लुक है तो वो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी खुल के कहा, एक मरतबा नहीं 2-3 मरतबा शायद कहा, नेशनल असेंबली के अंदर तकरीर की उसमें भी शायद कहा, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कह दिया। मेरा ख्याल है आर्मी चीफ ने भी जो ब्रीफिंग दी हमारे पार्लियामेंटेरियन को, उसने भी यही कहा। तो हमें फिर मानना पड़ेगा, क्योंकि यही 3 या 2 खासकर आर्मी चीफ और इमरान खान वज़ीर आज़म है, आर्मी चीफ है, अगर वो कहते हैं कि हमने अड्डे नहीं देने तो फिर नहीं देंगे। ये कोई यूएन का रेजोल्यूशन तो नहीं पास हुआ कि हमारे ऊपर एक किस्म का फर्ज बन जाता है कि हम अड्डे देंगे। तो अगर वो हमारे इंटरेस्ट में नहीं है, जो कि मैं समझता हूँ कि हमारे इंटरेस्ट में अड्डे देना नहीं है, तो फिर हम क्यों अड्डे दे दें? देखिए, अमेरिका जब वहाँ पे बैठा था एक वक्त में, अमेरिका और नेटो के 1,50,000 फौजी थे, बड़ी ताकत वहाँ पे थी। उस वक्त ये अमन लाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। उस वक्त तालिबान और अफगान हुकूमत की आपस में सुलह नहीं करा रहे थे। अब जब अपना सारा कुछ निकाल दिया, अपनी सारी चीजें साफ करके बचा ली, हमें कहते हैं अड्डे दे दे। हमने अफगानिस्तान के साथ तो मुस्तकिलन रहना है, जोग्राफिया हम बदल नहीं सकते, हम हमेशा रहेंगे, अमेरिका यहाँ से चले जाएगा। तो हमारे हाथ से अगर अफगानिस्तान के अंदर हमले होते हैं तो कल वो लोग आपको क्या, ठीक है, नुकसान पाकिस्तान का ही ऐसी सूरत हाल। अयाज वज़ीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे, गुफ्तगू की आपने मुलाहिज़ा की। हमें यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। Stay with us. सुबह सवेरे पाकिस्तान।